بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها. اسم کی تعریف اور علامات ہم پڑھ چکے ہیں، فعل کی بھی تعریف اور علامات پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم حرف کی تعریف اور اس کی علامات پڑھیں گے۔ مصنف نے فرمایا وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها۔ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها، جو دلالت نہیں کرتا معنی پر، فی نفسها خود بخود، یا خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر اپنے علاوہ میں، یا اپنی ذات کے علاوہ کے اعتبار سے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنا تعارف نہ کروا سکے یا جو چیز اپنی ذات کو فائدہ نہ پہنچا سکے، وہ دوسرے کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو جب حرف اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا، اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو دوسرے کی ذات کو کس طرح فائدہ پہنچائے گا؟ تو اس کے دو جواب ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو فی نفسہا ہے، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ یہاں فی بمعنی با ہے، یعنی بے نفسہا، اپنی ذات کے ساتھ معنی پر دلالت نہیں کرتا، یوں معنی بنے گا۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ فی بمعنی اعتبار کے ہے، کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات کے غیر کے اعتبار سے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو فی بمعنی با ہے یا فی بمعنی اعتبار ہے، پیچھے بھی جہاں جہاں فی نفسہا آیا ہے، آئے بے نفسہا یا معنی کریں گے یا فی کا معنی اعتبار کا لیں گے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ یا اپنی ذات کے اعتبار سے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات کے علاوہ میں کے اعتبار سے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ نحو جیسے من، جیسے حرف من ہے، فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْإِبْتِدَاءُ، کہ بے شک اس کا معنی ابتدا کا ہے، یعنی من ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ مَا مِنْهُ الْإِبْتِدَاءُ۔ وَهِيَ، اور یہ، یعنی ہیا کی ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے کہ من دلالت نہیں کرتا مگر بعد ذکر ما منہ الابتداء، کہ جس سے ابتدا کی جائے اس کے ذکر کرنے کے بعد، جس سے ابتدا کی جائے اس کے ذکر کرنے کے بعد من ابتدا پر دلالت کرتا ہے۔ کل بصرۃ والکوفۃ، جیسے بصرہ اور کوفہ، مثلا تقول سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جیسا کہ تو کہے کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ اب یہاں دیکھیں کہ من ابتدا پر اس وقت تک دلالت نہیں کر رہا تھا جب تک کہ بصرہ کا ذکر نہیں کیا، جب بصرہ کا ذکر ہو گیا تب من ابتدا پر دلالت کرنے لگا، وگرنہ کوئی بھی شخص من 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 کہتا رہے، یعنی سے کہتا رہے، تو صرف
من کہنے سے ابتدا کا معنی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ من کے ساتھ جس چیز سے ابتدا کی جائے اس کا ذکر کیا جائے گا تو تب من ابتدا کے معنی پر دلالت کرے گا۔ وَعَلَامَتُهُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْأَخْبَارُ عَنْهُ وَلَا بِهِ، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ لا یصح الاخبار عنہ، کہ اس کے ذریعے اس کے بارے میں خبر دینا درست نہیں ہوتا، ولا بھی، اور نہ اس کے ساتھ خبر دینا درست ہوتا ہے، یعنی نہ یہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند بھی ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَن لَا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور یہ اسماء کی علامتیں قبول نہیں کرتا، ولا علامات الافعال، اور نہ افعال کی علامتیں قبول کرتا ہے۔ یہاں پر مصنف نے ایک خاص طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ یہ جو دوسرا کلام کیا، یعنی لا یقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال، یعنی یہ جو حرف ہے نہ اسم کی علامتیں قبول کرتا ہے اور نہ فعل کی علامتیں قبول کرتا ہے۔ یہ مفہوم لا یصح الاخبار عنہ ولا به سے بھی حاصل ہو گیا تھا کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خبر دینا درست نہیں ہوتا اور جس کے ساتھ خبر دینا درست نہیں ہوتا، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اخبار عنہ اسم کو کہتے ہیں اور اخبار بھی فعل کی علامتوں میں سے ہے۔ تو یعنی یصح الاخبار عنہ ولا بھی سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ حرف اسم اور فعل کی علامتیں قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود واضح طور پر مصنف یہ عبارت لائے کہ حرف اسماء اور افعال کی علامتیں قبول نہیں کرتا۔ دراصل مصنف نے جہاں پر تخصیص با تعمیم بعد تخصیص کا طریقہ استعمال کیا ہے، یعنی پہلے تخصیص کے طریقے کے مطابق خاص طریقے کے مطابق ذکر کیا، پھر بعد میں عام طریقے کے مطابق ذکر کر دیا، اس لیے کہ کتاب پڑھنے والے مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خاص طریقے کے مطابق نہ سمجھ سکیں تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک عام طریقہ بھی اختیار فرما لیا کہ ذہین لوگ سمجھ جائیں گے کہ لا یصح الاخبار عنہ ولا بھی کہ حرف اسم اور فعل کی علامتیں قبول نہیں کرتا، لیکن جو اس جملے سے نہ سمجھ سکے ان کے لیے دوسرا جملہ لے آئے کہ وَأَن لَا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ۔ آگے مصنف نے فرمایا وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، جہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حرف سے جب نہ تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ درست ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے نہ یہ صحیح ہوتا ہے، نہ جس کے ساتھ خبر دی جائے نہ یہ درست ہوتا ہے، یعنی نہ حرف مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بھی بن سکتا ہے، تو حرف کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، کہ حرف کے کلام عرب میں فوائد ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ فوائد و ذکر کیا، فوائد و صیغہ جمع مکسر کا ہے، نہیں بلکہ جمع کثرت کا، اور جمع کثرت جو ہوتا ہے وہ تقریباً 9 سے زائد پر دلالت کرتا ہے، یعنی جمع کثرت کا صیغہ ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں فوائدوں کا جمع کثرت کا صیغہ لا کر کہ
یہ جو حرف ہے اس کے کلام عرب میں بہت زیادہ فوائد ہیں. ان فوائد میں سے ایک فائدہ ذکر کیا کہ کا ربط ہے، کہ حرف ربط کے لیے آتا ہے. کہاں کہاں یہ ربط دیتا ہے؟ بین الاسمین، یا تو یہ دو اسموں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے. نحو زید فی الدار، جیسے زید گھر میں ہے. اول فعلین، یا دو فعلوں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے. نحو ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے، یعنی اریدو بھی فعل، تضربہ بھی فعل. اوسم و فعل، یا یہ ربط ایک اسم اور فعل کے درمیان ہوتا ہے. کا ضربت بالخشبۃ، کہ میں نے لکڑی کے ساتھ مارا. اب ضرب تو ہے فعل اور خشبہ ہے اسم. اب اسم اور فعل کے درمیان یہ اس با نے ربط پیدا کر دیا، ملا دیا، مفہوم بتا دیا. کیونکہ اگر یہ با نہ ہوتی تو ضربت الخشبۃ کا معنی بنتا کہ میں نے لکڑی کو مارا، اور یہ جملہ درست پھر نہ ہوتا. اول جملتین، یہ جو ربط ہوتا ہے یہ دو جملوں کے درمیان ہوتا ہے. نحو، جیسا کہ ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر آیا میرے پاس زید میں اس کی عزت کروں گا، اکرام کروں گا. اب یہاں دیکھیں کہ جاءنی زید بھی ایک جملہ ہے اور اکرمتہ بھی ایک جملہ ہے، اور ان جو شروع میں آیا ہے اس حرف نے دو جملوں کو ملا دیا ہے. وغیر ذالک، اس کے علاوہ. وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث انشاء اللہ تعالی. اور اس کے علاوہ ربط کے علاوہ بھی فوائد ہیں، جو فوائد آپ قسم ثالث میں انشاءاللہ العزیز آپ پہچان سکیں گے. یعنی اس کتاب کی جو قسم ثالث ہوگی حرف کے متعلق، وہاں پر اور بھی حرف کے فوائد آپ پہچان سکیں گے. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا. اور اب حرف کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ حرف کو نام دیا جاتا ہے. وَيُسَمَّى حَرْفًا، حرف کو نام دیا جاتا ہے. لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا اے طرفًا، واقع ہونے کی وجہ سے کلام میں حرفن یعنی طرفن، یعنی ایک کنارے پر کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے. یعنی ایک سائڈ پہ حرف کا لغوی مطلب ہوتا ہے طرف. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلان فی حرف الوادی، فلاں آدمی وادی کی ایک طرف میں ہے. تو حرف بمعنی طرف یعنی سائڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو حرف چونکہ کلام کے ایک طرف واقع ہوتا ہے، اس وجہ سے حرف کو حرف کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ حرف کلام میں ایک طرف ہو، ایک سائڈ پہ ہو. کیونکہ مثال کے طور پر زید فی الدار، اس مثال میں فی جو حرف ہے یہ درمیان میں واقع ہے، سائڈ پہ تو نہیں ہے، طرف تو نہیں ہے. زید فی الدار. تو طرف کا کیا مطلب ہے، طرف کا کیا مفہوم ہوگا؟ آگے جواب دیا ہے اس سوال کا کہ طرف سے مراد یہ ہے کہ اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ. طرف کا معنی یہ ہے کہ اذ لیس مقصودا بالذات، کہ حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا. یعنی کلام جو لایا جاتا ہے، کلام کے لانے کا مقصد اس حرف کو لانا نہیں ہوتا. اس حرف کو لانے کی وجہ سے کلام نہیں کیا جاتا. کوئی شخص اگر زید فی الدار کہے کہ زید گھر میں ہے، تو وہ اس لیے کلام نہیں کر رہا کہ فی کا ذکر کیا جائے، بلکہ وہ کلام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خبر دینا چاہتا ہے کہ زید
کا گھر میں ہونا پایا جاتا ہے، یعنی وہ زید اور دار میں اس کا ہونا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو بہرحال حرف کا لانا مقصود بے ذات نہیں ہوتا، یعنی حرف کو لانے کے لیے کلام نہیں کیا جاتا۔ مثل المسند والمسند الیہ، مثال کے طور پر مسند اور مسند الیہ، یعنی مسند اور مسند الیہ مقصود بے ذات ہوتے ہیں۔ جو کلام لایا جاتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ کے لیے لایا جاتا ہے، انہی کو لانے کے لیے کلام کیا جاتا ہے۔ کلام سے مقصد مسند اور مسند الیہ کو لانا ہوتا ہے، حرف کو لانا مقصد نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔